بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جمعہ اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوقات، حالات، احوال انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اور یہ جو آخری جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ نہ جانے رمضان کا یہ جمعہ دوبارہ کبھی نصیب ہونا ہے، دوبارہ رمضان اور پھر رمضان کے اندر جمعۃ المبارک کا دن یہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی اس بات کو نہیں جانتا، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جمعہ نصیب فرما دیا ہے، اور آج یہ جمعہ ہم سب کو نصیب ہو گیا، اور محض اللہ کی توفیق سے نصیب ہوا۔ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اوقات، یہ خاص الخاص اوقات ہم سب کو نصیب فرمائے ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور عملی طور پر بھی شکر ادا کرنا ہے، اور عملی طور پر شکر وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اوقات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان اوقات کے اندر ہم وہ اعمال کریں جو واقعتاً ان اوقات کے حقدار ہیں۔ سوتے ہوئے گزار دیں یہ وقت، ہماری مرضی ہے، جاگ کے گزاریں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں، سورہ حامیم سجدہ پڑھیں، یہ ہمارے اپنے اوپر موقوف ہے کہ ہم ان اوقات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ غفلت میں گزاریں یا اللہ سے مانگتے ہوئے گزاریں، ندامت کے ساتھ گزاریں، شکر گزاری کے ساتھ گزاریں، یہ ہمارے اوپر موقوف ہے، لیکن ان اوقات کا کچھ تقاضا ہے کہ ہم اپنی فیملی سے کٹیں، ہم اپنے گھر سے کٹیں، ہم اپنے مصلے پہ بندھیں، اپنی مسجد کے کونے کو پکڑیں اور کچھ وقت ایسا مسجد میں گزاریں کہ جس کے اندر صرف میں اور میرا اللہ ہو، صرف مجھے اور میرے اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا فرد حائل نہ ہو۔ یہ اوقات بہت قیمتی ہیں، کروڑوں دے کر ہم یہ وقت نہیں لے سکتے۔ دیکھیے جی، ہمیں تو ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ بات، لیکن مجھے یہ حوالہ کہیں ملا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، لیکن یہاں پر میں اس بات کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک سیدھی سی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات قصہ ایسے بھی سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ صحت ہے، لیکن یہ روایت مجھے کہیں ملی نہیں ہے۔ اگر کسی طالب علم کو ملے، کسی عالم دین مفتی صاحب کو ملے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ تو سب سے کائنات کی سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ دیکھیں، صحت ہوگی تو ہم اللہ کی دوسری نعمتوں سے نفع اٹھا سکتے ہیں، صحت ہوگی تو ہم، آج جمعہ ہے، رمضان ہے، ہم ان اوقات سے نفع اٹھا کے ان کو بابرکت بنا سکتے ہیں، اور اگر صحت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے یہ اوقات اس طریقے سے بابرکت نہیں بن سکتے۔ تو اللہ رب العزت سے صحت مانگے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے صحت مانگے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ہمیں کسی کے سامنے جھکائے نہیں، ہمیں زندگی میں کسی کی ضرورت نہ پڑے، نہ پیسے کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، اور ہاں البتہ انسان دعاؤں کا محتاج ہے، تو اللہ رب العزت سے وہ چیزیں مانگے جو ہماری ضرورت ہے، اللہ رب العزت سے وہ چیزیں مانگے جن چیزوں کے اندر ہم پریشان رہتے ہیں، ہم تکلیف میں رہتے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل میں اللہ رب العزت کے سامنے جھولی پھیلائیں کہ جمعے کا دن تلاوت کا دن ہے، جمعے کا دن کوشش کریں صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طویل روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار، اور یہ فرمایا کہ ہو تو ہر روز پڑھے، کوشش کریں کہ ہر روز پڑھیں، اور اگر یہ ہر روز نہ پڑھ سکیں تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو کوشش کریں کہ دن میں، مہینے میں ایک بار پڑھو، مہینے میں ایک بار نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھو، اور سال میں ایک بار نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ کوشش کریں کہ آج کا جمعہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور
اور جلیل القدر ترین اوقات ہیں، ان میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، سورہ کہف کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام ہو، اور یہ سب چیزیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعض خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب رخ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ فرمایا آمین۔ تو بڑی فکر انگیز بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلی سیڑھی پہ تھا تو اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں جو آپ کا نام ہے گرامی، نامی اس میں گرامی، آپ کا تذکرہ مبارک کسی کے سامنے ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو ایسی شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے اس دعا پہ آمین کہا۔ اف، نبی علیہ السلام کو ذکر خیر ہو، انسان درود پاک نہ پڑے، کیسی سخت وعید۔ پھر دونوں والدین میں سے کوئی ایک والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والا جبریل اور آمین کہنے والا، اف، کتنی بڑی شخصیت، کتنی بڑی ذات۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر پہ وہ شخص ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ بھائیو، یہ آخری موقع ہے، یہ آخری گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، اس جمعے سے آخری اوقات شروع ہو چکے، اگرچہ کل جمعرات سے آخری اوقات شروع ہو گئے، لیکن یہ جمعہ بس آخری ہے، یہ ہفتہ آخری ہوگا، یہ اتوار آخری ہوگا۔ جلیل القدر ایام کے اندر یہ آخری دن آ رہا ہے، ہمارے پاس جمعے کا دن آ چکا ہے، اللہ نے ہم کو سعادت دی ہے۔ بھائی اس میں اپنی بخشش کروائیں، اس میں اپنی بخشش کروائیں۔ بخشش کیا ہے؟ بخشش یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، اپنے پرانی خطاؤں کی اللہ سے معافی تلافی کرے، جو پیچھے کسی کا حق مارا ہے اس کو دینے کی فکر کرے کہ بھئی میں اللہ سے معافی مانگوں، اور اللہ بڑی جلدی معاف کر لیتے ہیں، اور اللہ کو معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، وہ اللہ کا محبوب ترین ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے معافی لے کے بیٹھتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا بڑا میرے پیغمبر کا دشمن ہے، اللہ پھر یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ میرا کتنا بڑا نافرمان ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ، اس نے میری کتنی گستاخیاں کی ہیں، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ اس کو نوازتے ہیں، پھر اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور ایسا عطا کرتے ہیں کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو بھائی آج کا دن اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزارے۔ اللہ اتنا بڑا مہینہ چلا گیا، اللہ اتنے خاص اوقات چلے گئے، اتنی بڑی خاص نعمتیں آپ کی چلی گئیں۔ اللہ مجھے معاف کیجیے، اللہ مجھے معاف کیجیے۔ کما حق کہو کام نہیں ہو سکا، جیسا اس کا حق تھا ویسا میں نہیں کر سکا، تو اس چیز کی اللہ سے معافی مانگے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، دیکھو انما التوبۃ الندم، ندامت ہونا شروع ہو جائے نا تو یہی توبہ ہے۔ یہ ندامت اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ اس ندامت کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے کیے کی معافی مانگتے تو اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں، او ہو فرشتوں دیکھو دیکھو دیکھو، میرے بندے نے مجھ سے صلح کی، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میرا بندہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ریگستان میں ہے اور اس کا مال و متاع ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے، اور وہ سوتا ہے اور سو کے اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہے۔ ریگستان میں اونٹ کا غائب ہونے کا مطلب ہے کہ اب آپ مریں گے
اور ایسا مریں گے کہ عبرتناک ہوگا کہ آپ زندہ ہوں گے اور آپ کے جسم کا گوشت گدے نوچ رہی ہوں گی، لیکن آپ حرکت نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کے جسم بالکل ختم ہونے والا ہوگا، شوگر لیول آپ کی ختم ہو چکی ہوگی، آپ کا انرجی لیول ختم ہو چکا ہوگا۔ اب آپ اگر کچھ محسوس کرتے سکتے ہیں تو وہ صرف درد ہے، اس کے علاوہ کچھ، اور درد کا ایکسٹریم لیول آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ محسوس نہیں کر سکتے۔ اب گدیں نوچیں گی، آپ کی انتڑیاں باہر نکل رہی ہوں گی، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اپنی موت۔ اب اسی حال میں یہ صدمے سے یہ دوبارہ بے ہوش ہوتا ہے، پھر سو کے پھر اٹھتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا یہ اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو یہ خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کی زبان بڑبڑ کرتی ہے اور غلط بڑبڑ کرتی ہے، یعنی کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور کہہ کچھ اور جاتا ہے، یعنی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، وہ یہ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ الٹا کہہ جاتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، حدیث میں آتا ہے باقاعدہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کو الٹا کیا جاتا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس بندہ جو ریگستان میں پھنس گیا نا اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ آج کا دن ہے، اس آج کے دن میں کچھ ایسا کر لیں، کچھ ایسی معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے، اس سے طاقتور بد دعا کوئی ہو نہیں سکتی۔ ماؤں کی بد دعاؤں سے ڈرنے والے، اب والد کی بد دعاؤں سے ڈرنے والے نبی علیہ السلام کی بد دعا سے ڈریں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے ڈریں۔ تو دیکھیں اپنے اوقات کو بدلی کریں، بھئی کچھ تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے آرام کو ایک طرف رکھیں، ایک تھوڑی دیر 2-4 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں۔ پورا رمضان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ کچھ اوقات ہیں، ان کچھ اوقات میں اپنا کچھ بنا لیں جی، اپنا کچھ بنا لیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، کچھ اعمال ہیں ان اعمال کو کریں، کچھ معمولات ہیں ان معمولات کو کریں، کچھ دیر کے لیے کٹ جائیں دنیا سے، حالات سے، واقعات سے، انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ رب العزت اوقات کار کو قبول فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔